اگر علی، دانیال اور عبداللہ 7,50,000 روپے کلی سرمایہ کاری پر 15% نفع حاصل کرتے ہوں تو نفع میں ہر ایک کا حصہ معلوم کیجیے۔ اگر ان کے حصوں میں نسبت 2:3:5 ہے۔ اس سوال میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ نے، علی، دانیال اور عبداللہ ہیں 3 افراد، انہوں نے کوئی مل کر کوئی کاروبار کیا اور اس کاروبار کو انہوں نے شروع کیا 7,50,000 روپے سے۔ جب 7,50,000 روپے سے کوئی کاروبار شروع کیا تو اس پر انہیں نفع حاصل ہوا 15%۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو 15% نفع حاصل ہوا ہے وہ اب علی، اس میں سے علی کا کتنا حصہ ہوگا، دانیال کا کتنا حصہ ہوگا اور عبداللہ کا کتنا حصہ ہوگا، علیحدہ علیحدہ ان کے حصے بتانے ہیں۔ جبکہ ان کے حصوں میں نسبت بھی بتا دی گئی ہے 2:3:5، یعنی کہ اگر علی نے 2 روپے لگائے ہیں اس کاروبار میں اور دانیال نے 3 تو عبداللہ نے 5۔ تو اگر جس نے زیادہ روپے انویسٹ کیے ہیں، سرمایہ کاری جس نے زیادہ کی ہے اس کو زیادہ حصہ ملے گا، اور جس نے کم کی ہے اس کو کم حصہ ملے گا۔ تو یہاں پر بتائی گئی ہے سرمایہ کاری انہوں نے کتنے روپے میں کی ہے، 7,50,000 روپے میں۔ تو یہاں پر لکھ لیں گے سرمایہ کی رقم۔ سرمایہ کی رقم ہے 7,50,000 روپے، اور اس پر انہوں نے نفع کتنا حاصل ہوا ہے، 15%۔ نفع حاصل ہوا، نفع 15%، کس میں سے؟ اس کو جو 15% جو نفع حاصل ہوا ہے دیکھ لیں گے روپے کتنا حاصل ہوا ہے، یعنی کہ جو فیصد میں ہے اس کو روپے میں دیکھ لیں گے کہ 15% نفع حاصل ہوا ہے تو یہ کتنے روپے نفع حاصل ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں گے۔ 15% کی علامت کو ختم کریں گے تو فیصد کا مطلب ہوتا ہے 100 میں سے، یعنی کہ تقسیم 100، اور ضرب اس کو کر دیں گے سرمایہ کی رقم سے، اور سرمایہ کی رقم ہے 7,50,000 روپے، یعنی کہ 15% کس میں سے، سرمایہ کی رقم میں سے، اور سرمایہ کی رقم ہے 7,50,000 روپے، اس لیے اس کو ضرب اس سے کر دیں گے۔ اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں، کیلکولیٹر کو استعمال کر لیں گے۔ 15 تقسیم 100 ضرب 7,50,000 روپے برابر یہ ہو جائے گا 1,12,500۔ 1,12,500 روپے ہے نفع حاصل ہوا۔ نفع حاصل ہوا 1,12,500 روپے، جو کہ 15% ہے۔ تو اس لیے 15% جو نفع بتایا گیا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ روپے میں ہوگا 1,12,500 روپے۔ تو یہ جو 1,12,500 روپے نفع ہے یہ تقسیم کرنا ہے علی، دانیال اور عبداللہ میں۔ تو یہاں پر بتایا گئی ہے ان کے حصوں میں نسبت بتائی گئی ہے 2:3:5۔ لکھ لیں گے حصوں میں نسبت۔ حصوں میں نسبت حصوں میں نسبت کیا ہے، 2:3:5۔ 2:3:5۔ اب دیکھ لیں گے نسبتی مجموعہ کیا ہے، یعنی کہ جو 2:3:5 ہے، نسبتوں کو جمع کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، نسبتی مجموعہ۔ نسبتی مجموعہ 2:3:5 ہے، اس کو کر لیں گے 2+3+5، یعنی کہ واپس میں جمع کر دیجیے گا۔ 2+3 5، 5 اور 5 10، تو نسبتی مجموعہ ہوا 10۔ نسبت مجموعہ جو 10 ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نفع حاصل ہوا ہے 1,12,500 روپے، اس کے 10 حصے کیے جائیں گے، اور اس میں سے پہلا 2 حصے ملیں گے۔ پہلے نمبر پر جو نام آ رہا ہے وہ ہے علی ہے، تو علی کے 2 حصے ملیں گے، اور اس کے بعد دانیال کو 3 اور عبداللہ کو 5 حصے ملیں گے، کل 10 حصوں میں سے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں، علی کا نام پہلے بتایا گیا ہے تو علی کا حصہ، علی کا حصہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ منافع میں علی کا حصہ، یعنی کہ جو آ رہا ہے یہاں پر لکھ لیتے ہیں علی کا حصہ۔ علی کے حصے کی جو علی کی نسبت بتائی گئی ہے 2، اس لیے اس کو 2 حصے ملیں گے، کل کتنے حصے، 10 حصوں میں سے، نسبتی مجموعہ میں سے 10۔ ضرب کر دیں کون سی رقم میں سے، منافع جو نفع حاصل ہوا ہے، اور نفع ہے 1,12,500 روپے، اس لیے اس کو ضرب کر دیا 1,12,500 روپے سے۔ اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں، کیلکولیٹر کو استعمال کر لیں گے۔ 2+10 ضرب 1,12,500 برابر 22,500۔ 22,500 اور 7 روپے ہے، تو 22,500 روپے ہوگا علی کا حصہ۔ اس کے بعد دانیال کا حصہ ہے، دانیال کے حصے کی اس کے بعد بات کی گئی ہے۔ دانیال کا
हिस्सा, और दानियाल के हिस्से जो उसकी निस्बत है उसकी हिस्से की वो है 3, तो इसलिए इसको 3 हिस्से मिलेंगे कुल हिस्सों में से, और कुल हिस्से हैं 10, यानी कि जो निस्बती मजमुआ है ज़रब नफ़ा में से इसको हिस्सा मिलना है, इसलिए नफ़ा से इसको ज़रब कर देंगे, और नफ़ा है 1,12,500 रुपये। तो यहाँ पर 3 तकसीम 10 ज़रब 1,12,500 बराबर 33,750, 33,750 रुपये हिस्सा होगा दानियाल का। और उसके बाद अब्दुल्ला की बात की गई है, तो अब्दुल्ला का हिस्सा देख लेते हैं। अब्दुल्ला का हिस्सा, अब्दुल्ला के हिस्से की निस्बत है अब्दुल्ला के हिस्से की 5, तो इसको 5 हिस्से मिलेंगे। 5 कुल हिस्सों में से, कुल हिस्से हैं 10 ज़रब नफ़ा में से, और नफ़ा है 1,12,500 रुपये। गेन कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 5 तकसीम 10 ज़रब 1,12,500 बराबर 56,250, 56,250 रुपये जो है वो होगा अब्दुल्ला का हिस्सा। तो यही सवाल में हमसे कहा गया है कि जो नफ़ा है सरमायाकारी की गई है 7,50,000 रुपये में, और उस पर नफ़ा 15% है, तो 15% जो नफ़ा है उसको देख लिया हमने, यह है 1,12,500 रुपये, और उनके हिस्सों में निस्बत भी बता दी गई है 2 निस्बत 3 निस्बत 5, और इनको जमा किया तो निस्बत मजमूआ हुआ 10। और उसके बाद जो अली का हिस्सा हमने देख लिया, उसकी निस्बत है 2 अली के हिस्से की, तो 2 को तकसीम कर देंगे निस्बती मजमूआ जो कि 10 है, और फिर उसको ज़रब कर दिया नफ़ा से, और नफ़ा है 1,12,500 रुपये, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 22,500 रुपये। तो अली का हिस्सा हुआ 22,500 रुपये। इसी तरह दानियाल का हिस्सा 33,750 रुपये, और अब्दुल्ला का हिस्सा 56,250 रुपये।